السلام علیکم ڈیئر ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ڈیئر ناظرین، آج کل گاڑیوں کے حوالے سے بہت زیادہ فراڈ چل رہا ہے۔ میری اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ جیسے سادہ سمپل مزاج رکھنے والے دوستوں کو جو گاڑی لینے کا شوق رکھتے ہیں، ان لوگوں کے فراڈ سے بچا دوں۔ ایسا میرے ساتھ ہو چکا ہے پہلے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو ساری حقیقت کھول کر بتا دوں۔ ڈیئر ناظرین، آج کل کون ایسا بندہ ہے جو گاڑیوں کے بزنس میں شوق نہیں رکھتا؟ جس کے پاس گاڑی ہے وہ اس سے اچھی گاڑی لینا چاہتا ہے، اور جس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ دن رات کسی اچھی سی یا سمپل سی یا سستی سی گاڑی کے خواب دیکھتا ہے۔ تو ایسے میں کچھ فراڈیے لوگ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ اس طرح کے اشتہار آپ کے سامنے آتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو یہ اشتہار بھی پڑھ کر سناتا ہوں اور ان کی مکمل حقیقت بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد امید کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ، سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ فراڈ سے بچ جائیں گے اور ان لوگوں کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے۔ تو ڈیئر ناظرین، یہ میں صرف ہوائی بات نہیں کر رہا، ایسا میرے اپنے ساتھ ایک دفعہ ہو چکا ہے۔ انسان جب لالچ میں آتا ہے تو تبھی مار کھاتا ہے۔ جب آپ کے دل میں یہ لالچ آ جائے گا کہ یار اتنی اچھی گاڑی ہے، تھوڑے سے پیسوں میں مل رہی ہے، تو مجھے ابھی کے ابھی لے لینی چاہیے تاکہ میں بھی گاڑی والا ہو جاؤں، میرے بچے کتنے خوش ہو جائیں گے، گاڑی میں گھومیں گے اور لوگ دیکھیں گے، دیکھیں جی اس نے گاڑی لے لی ہے۔ خصوصاً ایسے ہی لوگ ان لوگوں کے چنگل میں پھنستے ہیں جن کے پاس بیچاروں کے گاڑی نہیں ہوتی، اور وہ گاڑی لینے کی سکت نہیں رکھتے، اتنے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس لیے وہ اس طرح کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ذرا اس اشتہار کو پڑھیں آپ۔ تو وہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ہر قسم کی نئی اور پرانی گاڑیاں آسان قسطوں پر دستیاب ہیں۔ اپنی پسند کی گاڑی خریدیں، آسان اقساط پر، کوئی بھی 2000 ماڈل سے لے کر 2021 ماڈل تک کی گاڑیاں آسان قسطوں پر خریدیں، صرف 20% ایڈوانس پیمنٹ۔ یار یہ ایڈوانس پیمنٹ والے کا سین ہے بھائی، آپ نے گاڑی دینی ہے، اس میں ایڈوانس پیمنٹ کہاں سے آ گئی بھائی؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ 1 سال سے 7 سال کے انسٹالمنٹ پلان۔ واہ! صرف لکھتے ہیں کہ 8% مارک اپ، کمپنی پرافٹ، سود سے پاک، اسلامی نظام کے عین مطابق، کوئی فائل چارجز نہیں، فائل بننی نہیں تو فائل چارجز کہاں سے ہونے ہیں، کوئی انشورنس نہیں اور کوئی ہڈن چارجز نہیں۔ تو آپ تھوڑی بحث کریں گے نا تو وہ آپ سے یہ بھی اس بات پہ بھی مان جائیں گے کہ آپ بس یہ پہلے والے جو ہے نا یہ دے دیں، باقی والے بے شک رہنے دیں آپ۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ٹویوٹا، ہونڈا، سوزوکی، ہونڈائی، نیو اور یوزڈ آج ہی رابطہ کریں اور صرف 20 دن کے اندر اپنی گاڑی کے مالک بنیں۔ بات کو سمجھیے گا پلیز۔ ہمارے پاس ہر قسم کی نئی اور پرانی گاڑیاں آسان قسطوں پر دستیاب ہیں۔ اپنی پسند کی گاڑی خریدیں، آسان اقساط پر، کوئی بھی 2000 ماڈل سے لے کر 21 ماڈل تک گاڑی آسان قسطوں پر خریدیں، صرف 20% ایڈوانس پیمنٹ، 1 سال سے 7 سال تک کے انسٹالمنٹ پلان، صرف 8% مارک اپ، کمپنی پرافٹ اور سود کوئی نہیں۔ آج ہی رابطہ کریں، نیچے ان کا نمبر بھی دیا ہوا ہے۔ اور میں کسی یہ ایک بندے کو ہٹ نہیں کر رہا، یہ ایسے بہت سارے گروہ ہیں جنہوں نے فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ اپنی اس طرح کی اشتہار بازی کی ہوتی ہے۔ تو یہ نیچے گاڑیوں کی نا یہ خوبصورت سی تصویریں بھی لگائی ہوتی ہیں، یہ دیکھیں۔ اب جس بندے کے پاس گاڑی نہیں ہے، جو موٹر سائیکل پہ پھر رہا ہے، تو اس بیچارے کو تو ایسی گاڑی کی تصویر اگر مل جائے اور اس کو اگر بتایا جائے کہ بھائی صرف آپ یہ کتنا 20% پہلے دے کے آپ آج گاڑی لے جا سکتے ہیں، 20 دن میں آپ کو گاڑی مل جائے گی، تو بھائی آپ ان سے رابطہ کریں گے تو یہ کیا کہیں گے کہ آپ ہمارے آفس میں آ جائیں، یہاں آ کے آپ
ہمارے سسٹم کو دیکھیں، ہماری بات کو سنیں، سمجھیں۔ ہمارا ایک نمائندہ آپ کی ویریفیکیشن کے لیے آپ کے گھر آئے گا اور وہ یہ جانچ پڑتال کرے گا کہ آپ گاڑی لینے کی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اچھا، یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، یہ میں ایک اس طرح کا برداشت کر چکا ہوں فراڈ، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ ساری حقیقت کھول کر رکھ دوں۔ تو یہ ڈیئرز ایسے ہوتا ہے کہ دفتر میں آپ کو اچھی طرح وہ مطمئن کر دیں گے، اور مطمئن کرنے کے بعد وہ دفتر کا پورا سسٹم ہوگا، زبردست مہنگا فرنیچر، اچھے علاقے میں، کسی بڑے شہر میں اچھے علاقے میں ان کا دفتر ہوگا۔ اب دیکھا نا، آپ نے اشتہار پڑھا نا، اس میں اب انہوں نے دفتر نہیں، یہ لوکیشن نہیں لکھی ہوئی کہ وہ کہاں سے ہیں۔ اب یہ مزے کی بات یہ بھی سن لیں کہ ان کے کئی بڑے بڑے شہروں میں اس طرح کی برانچز ہوں گی۔ آپ رابطہ کریں گے کراچی سے تو وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں سے ہیں، وہ کہیں گے جی کراچی سے، وہ کہیں گے کراچی کے فلاں ایریا میں ہمارا دفتر ہے، آپ بالکل تشریف لے آئیں۔ آپ رابطہ کریں گے لاہور سے، آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں سے ہیں، آپ کہیں گے جی میں لاہور سے ہوں، تو وہ سیدھا آپ کو لاہور والے اپنے دفتر میں بلوا لیں گے۔ جہاں مرضی آپ ایزیلی جا سکیں، ان کے دفتر جگہ جگہ پہ مل جائیں گے، آپ کو کئی بڑے شہروں میں مل جائیں گے۔ اچھا، تو اس کے پیچھے بڑا منظم گروہ ہوتا ہے۔ یہ جناب آگے دفتر میں جا کے آپ کو مطمئن کر دیں گے، آپ بڑی خوشی سے وہاں سے آپ سے کوئی لیں گے 1000-2000 روپے، 1000-2000 روپے لے کے 5000 تک تھوڑے سے پیسے لے کے یہ آپ کو بھیج دیں گے، ٹھیک ہے جی ہمارا نمائندہ آپ کی ویریفیکیشن کے لیے آئے گا۔ اب وہ نمائندہ جو ہے نا، وہ بھائی ضرور آئے گا بالکل آپ کے گھر، وہ میرے گھر بھی آیا تھا۔ تو وہ نمائندہ آپ کے گھر آئے گا اور آپ سے طرح طرح کے سوال کرے گا۔ آپ سے جو ڈاکومنٹس کی ڈیمانڈ کی جائے گی وہ کوئی مشکل نہیں ہوں گے، صرف آپ کی ID کارڈ کی کاپی، آپ کے بجلی کا بل، یا کوئی اس طرح کی ایک دو فضول سی چیزیں۔ نہ آپ سے کوئی پراپرٹی کے کاغذ لیں گے، نہ آپ سے کوئی وہ مشکل چیز کی ڈیمانڈ کرے گی، جس کو آپ ایزیلی دے سکیں وہی چیز مانگیں گے آپ سے۔ تو اس کے بعد ایسا ہوگا کہ وہ نمائندہ آپ سے طرح طرح کے سوال کرے گا۔ پہلے تو وہ آپ کو کنفیوز کرے گا اور آپ کو پریشان کر دے گا اپنے سوالات کر کے۔ آپ کو لگے گا کہ آپ کو گاڑی نہیں ملے گی، یہ نمائندہ آپ کی فائل کو ریجیکٹ کر کے جائے گا۔ لیکن جاتے ہوئے نا، وہ کوئی ایسی بات کرے گا کہ جس سے وہ ٹوٹلی خود ہی مطلب نکال لے گا، کہے گا جی آپ نے یہ بات کی ہے نا، بس اب آپ نے مطمئن کر دیا ہے مجھے، اب میں ٹوٹلی طور پہ ایگری ہوں، آپ گاڑی کے مالک بن سکتے ہیں، آپ کو گاڑی مل سکتی ہے، آپ فلاں ڈیٹ کو ہمارے دفتر میں آ جائیں۔ اب اگر آپ اس سے کہیں گے نا، یہ جو آپ 8% یا 20% پہلے 20% لیتے ہیں پہلے، تو یہ 20% میں آپ کو گاڑی ملنے کے بعد دوں گا، پہلے میں نہیں دوں گا، تو وہ کہے گا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نو ایشو، آپ تسلی سے آ جائیں، اپنی فائل کمپلیٹ کروائیں، اور آپ کو جب ہم گاڑی دیں گے تو محترم گاڑی کی چابی اور متعلقہ جو کاغذات ہیں، اسمارٹ کارڈ وغیرہ، وہ جب ہم آپ کو سارا کچھ دے دیں گے تو آپ ہمیں پھر دے دیجیے گا یہ 20%، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو آپ جناب بڑے خوش ہو جائیں گے اور اپنے دوستوں کو بتاتے پھریں گے، بلکہ کئی دوستوں سے چھپاتے پھریں گے کہ کہیں یار بات پہلے اوپن نہ ہو جائے اور ہمیں اچانک سے سرپرائز دیں گے۔ تو اس طرح آپ جا کے نا ان کے دفتر چلے جائیں گے دوبارہ۔ جب دوبارہ آپ دفتر چلے جائیں گے، ساتھ ساتھ وہ آپ کو 1-2 بار رابطہ کر کے یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو 20% ہم پہلے لے رہے ہیں نا، دراصل محترم پیارے بھائی، یہ ہمارا کمیشن ہے، اب ہم مزدوری کر رہے ہیں، گاڑی تو انویسٹر نے دینی ہے آپ کو، ہم نے تو جناب صرف آپ کا ان سے رابطہ کروانا ہے اور گاڑی آپ کو لے کے دینی ہے، آپ کی ساری ذمہ داریاں ہم اٹھا رہے ہیں، آپ ہمارے بھائی بن گئے ہیں، آپ سے اچھا تعلق بن گیا ہے، تو یہ جو ہے نا ہم آپ سے 20% لینے کے حقدار ہیں، تو آپ پلیز یہ جو 20% والے پیسے ہیں نا، اب کم از کم بھی اگر آپ سمجھے کہ 10 لاکھ کی گاڑی لے رہے ہیں تو 2 لاکھ روپے جو ہے نا وہ 20% کے حساب سے وہ بن جائیں گے۔ اب آپ سے وہ بار بار ڈیمانڈ کریں گے، تقاضا کریں گے کہ بڑے میٹھے الفاظ میں آپ سے کہیں گے کہ پلیز آپ یہ نا مہربانی کیجیے گا، یہ پیسے ہمیں دے دیجیے گا، کیونکہ اس کے بعد جب آپ کو یہ فائل ہم انویسٹر کو بھیج دیں گے تو ہمارا تو رابطہ ہی ختم ہو جائے گا، ہماری تو ذمہ داری ختم ہو جائے گی،
ہم تو اپنا کام کر چکے ہوں گے، اور جب مزدور کام کر لیتا ہے تو اس کو اس کی مزدوری لازمی دے دینی چاہیے۔ تو پلیز آپ نا یہ بھائی ہیں ہمارے، یار اب آپ سے کوئی بلا چھپا ہوا ہے کچھ، ہم یہ اپنے ہمارا دفتر بھی دیکھ لیا، ہم کوئی اللہ معاف کرے یار کوئی بھاگنے والے تو نہیں ہیں، ایسے آپ کو ہم بیسیوں لوگوں سے رابطہ کروا سکتے ہیں، سینکڑوں لوگوں سے رابطہ کروا سکتے ہیں جن کو ہم گاڑیاں دے چکے ہیں۔ تو آپ یہ پیسے لے کے آئیے گا ساتھ۔ اب اس دن میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، تو اب اس دن جس دن انہوں نے گاڑی دینی ہوگی، وہ فائل 20% لینے ہوں گے اور فائل کمپلیٹ کرنی ہوگی، اس دن آپ کو بلوائیں گے نا اپنے دفتر، تو آپ کے دل میں یہ بات آئے گی، آپ کی مائنڈ سیٹ اس طرح کر دیں گے آپ کا کہ ایٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یار دیکھیں ہم گاڑی لینے جا رہے ہیں، اب 2 لاکھ کوئی اتنی زیادہ بڑی رقم تو نہیں ہے، تو اگر ہم یہ ساتھ لے جائیں اور وہاں جا کے دوسروں کا رجحان دیکھیں گے، اگر دوسرے لوگ بھی دے رہے ہوں گے تو ہم بھی دے دیں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ بچا کے ہم واپس لے آئیں، اسی دن دیں گے جس دن ہمیں گاڑی ملے گی۔ تو آپ لازمی طور پہ جو ہے نا وہ پیسے ساتھ لے کے جائیں گے، کیونکہ خالی ہاتھ جانے کا تو آپ رسک لے ہی نہیں سکتے، وہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنا دیں گے اپنی باتوں باتوں میں۔ تو آپ جناب اس کے ان کے دفتر چلے جائیں گے، اور جب دفتر چلے جائیں گے نا تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ سینکڑوں لوگ ہوں گے، ان کے کسٹمر، سینکڑوں ان کے کلائنٹس، آپ 1 بائی 1 لوگوں سے پوچھتے پھریں گے کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں، وہ کہے گا جی میں گجرانوالہ سے آیا ہوں۔ اچھا آپ گاڑی لے رہے ہیں؟ جی بھائی میں گاڑی لے رہا ہوں، میں GLI لے رہا ہوں۔ اچھا کتنے کی بھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ بھائی یہ بڑی سستی گاڑی دے رہے ہیں، عام گاڑی مارکیٹ میں لینے جائیں نا تو یہ گاڑی جناب 30-32 لاکھ سے کم نہیں ملے گی، لیکن ہمیں یہ صرف 18-20 لاکھ کی دے رہے ہیں۔ اچھا ہمارے ساتھ بھی یار ایسا ہی ہے، میں یار ان سے لے رہا ہوں آلٹو لے رہا ہوں، اور مجھے تو یہ صرف 15 لاکھ کی دے رہے ہیں یا 12 لاکھ کی دے رہے ہیں۔ تو مارکیٹ میں ہم جائیں اگر گاڑی لینے تو وہ تو بھائی نقد پیسوں میں دیتے ہیں، اور 17-18 لاکھ سے کم نہیں دیتے۔ تو یہ جو لالچ ہے نا، اسی لالچ میں وہ بھی مار کھا رہا ہے، آپ بھی مار کھا رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، بڑا ایک مزاحیہ سٹوری ہے۔ تو میں نے بھی اپنا نا وہ ایک خیر اسی سے ملتا جلتا کوئی اور چکر تھا، اور میں نے کچھ 60,000 روپے خراب کیے تھے۔ تو وہ جناب آپ ان سے پوچھتے پھریں گے، آپ وہاں لوگوں سے پوچھیں گے، اتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہاں سارے لوگ جو ان کی ایڈوانس وہ ان کا کمیشن ہے 20%، وہ تو سب دے رہے ہیں، اب آپ کے جیب میں پیسے ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس وقت شرمندہ ہو کے نا، جب وہ آپ کو وہ فائل دیں گے اور آپ کو وہ متعلقہ کاغذات دیں گے کہ یہ لیں جی، اب بس آپ فلاں تاریخ کو آپ کی گاڑی آ جائے گی، آپ اس دن آ کے گاڑی لے جائیے گا۔ تو وہ جتنے لوگ باقی دے رہے ہوں گے پیسے، تو آپ بھی ان کی دیکھا دیکھی پیسے دے دیں گے، پہلی بات تو یہی ہے، لازمی طور پہ آپ دے دیں گے۔ اور اگر آپ پکے نکلے، آپ نے فائل چپ کر کے لے لی، اور اسی بات پہ آپ اڑے رہے کہ بھئی میں تو اس وقت دوں گا جب مجھے گاڑی ملے گی، اس سے پہلے میں ہر قیمت پہ نہیں دوں گا، کسی قیمت پہ نہیں دوں گا، تو آپ جب فائل لے کے جب باہر نکلیں گے تو پیچھے سے ان کا نمائندہ کال کر کے آپ کو کہہ دے گا کہ بھئی دیکھیں آپ زیادتی کر کے جا رہے ہیں، اس طرح یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو خیر مرضی ہے آپ کی حضور، ہم آپ سے اب آپ کو انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن پلیز آپ مہربانی کریں۔ تو اس وقت اس کی باتوں سے ضرور آپ پسیج جائیں گے، اور وہ پیسے آپ دے دیں گے۔ اور اگر اس وقت بھی آپ نہ پسیجے، آپ پھر بھی پکے نکلے، اڑے رہے اپنی بات پہ، تو ایسا ہوگا کہ تھوڑی دیر بعد ان کی دوسری کال آئے گی، وہ کہیں گے سر ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمارے تمام کسٹمر یہ ایڈوانس جو ہمارا کمیشن ہے یہ دے کے جا رہے ہیں، آپ نہیں دے کے جا رہے ہیں تو ہماری طرف سے بھی آپ امید نہ رکھیے گا، گاڑی وغیرہ آپ کو نہیں ملے گی، ہم آپ کی فائل کو کینسل کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تو آپ لازمی طور پہ وہ پیسے ان کو جو ہے نا دینے پڑ جائیں گے آپ کو۔ تو وہ 20% آپ سے لے کے آپ کو بھیج دیں گے، اس کے بعد آپ سے رابطے میں بھی رہیں گے۔ جب وہ 20 دن کا عرصہ پورا ہو جائے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی وہ تصفیہ کریں گے ہفتہ 10 دن کی، کیونکہ وہ جی کچھ ہمارے کچھ سینکڑوں کسٹمرز کی پرزور فرمائش پہ ہم یہ جو ہے نا یہ ڈلیوری کا ٹائم یہ تھوڑا سا بڑھا رہے ہیں، اور اگر نہ بھی بڑھائیں گے تو جس دن آپ گاڑی لینے جائیں گے نا ان کے دفتر، وہ دن پکی بات ہے کہ منڈے کا دن ہوگا، یہ پکی بات ہے، منڈے کا دن ہوگا، اس سے پہلے چھٹیاں ہوں گی، سارے دفتر بند ہو گئے، اور منڈے کو جب آپ ان کے دفتر جائیں گے تو وہ دفتر بھی آپ کو بند ہی ملے گا۔ وہاں پہ آپ لوگوں سے پوچھتے پھریں گے
یہاں پہ یار ایسے جیسے کار بیچنے والوں کا دفتر تھا، شو روم تھا بہت بڑا، تو میں تو جناب اتنے پیسے دے چکا ہوں، اور یہاں پہ تو سینکڑوں لوگ پیسے دے چکے ہیں، تو یہ دفتر والے کہاں گئے؟ تو آپ کو ان کا نہ کوئی نمبر آن ملے گا، نہ آپ کو ان کا کوئی جناب بایو ڈیٹا ملے گا، نہ آپ کو کوئی دفتر ملے گا، نہ کوئی عملہ ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ خاموش ہو کے چپ کر کے شرمندہ ہو کے گھر آ جائیں گے، اور لازمی بات ہے کہ آپ یہ بات کسی کو بتائیں گے بھی نہیں۔ جن دوستوں کو آپ بتا چکے ہو کہ جی میں گاڑی لے رہا ہوں، تو وہ دوست آپ کا مذاق اڑائیں گے، تو آپ جناب اپنا نقصان کر کے بڑے شرمندہ ہو کے آرے ہوئے جواری کی طرح آپ سکون سے گھر بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ ہے ان کا ٹوٹل سین۔ بھائی اس چکر میں نہ آئیے گا۔ اگر آپ نے گاڑی لینی ہے تو آپ اپنے متعلقہ بینک سے رابطہ کریں، اپنے متعلقہ بینک سے لیں، جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے وہاں جا کے رابطہ کریں۔ آپ کو 2-4 مہینے کا مشکل پروسیس ہے، وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا، جو ڈاکومنٹس ان کو چاہیے وہ آپ کو دینے پڑیں گے، تو وہ دینے کے بعد آپ کو گاڑی مل جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس نقد پیسے ہیں تو آپ کسی بھی اپنے اچھے دوست کو ساتھ ملائیں، سمجھدار بندے کو، اور شو روم پہ جا کے گاڑی لے لیں نقد پیسوں سے۔ تو بھائی جو گاڑی ہے نا جینون جس کی قیمت ہے اس کی اتنی پے کرنی پڑے گی آپ کو۔ ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ خیرات بانٹ رہے ہیں شاید، یا یہ مفت میں گاڑیاں دے رہے ہیں، یا اتنی سستی گاڑیاں دے رہے ہیں، تو اس چکر میں بالکل نہیں آنا۔ اگر اس چکر میں آپ آئے تو آپ اپنے بہت سارے پیسے گنوا بیٹھیں گے، اور جو آپ کو شرمندگی ہوگی نا، یقین کریں وہ آپ کسی کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، میں ایسا اپنے چینل پہ ہر طرح کی ویڈیوز لگاتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ جڑا رہوں، رشتوں سے ہٹ کے بھی۔ اب جتنے لوگ یہاں پہ میری ویڈیوز کو دیکھیں گے تو وہ ایک مجھ سے سوال کریں گے کہ نور بھائی آپ بھی تو ایڈوانس لیتے ہیں، رشتہ کروانے کی ایڈوانس فیس آپ بھی تو لیتے ہیں، تو یہ پھر کیا سین ہوا؟ ادھر آپ ایڈوانس دے رہے ہیں تو آپ ہمیں روک رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میرے پیارے بھائی، رشتہ کروانا ایک الگ فیلڈ ہے۔ رشتہ کروانا ہے نا تو وہ میری مجبوری ہے کہ میں نے آپ کو دوسری فیملی سے رشتے کے لیے ملوانا ہے۔ اب میں ان سے آپ کو ملواؤں گا تو اس سے پہلے جتنی میری محنت ہوگی اس کا معاوضہ آپ کو دینا پڑے گا، اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کی محنت کو بھی جاتا کر دوں کہ چلے یار بھائی ہے رشتہ کروا رہا ہوں اس کا، تو یہ پیسے مجھے بعد میں مل جائیں گے، تو کوئی ایشو نہیں ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے فیک لوگ ہوتے ہیں جو خصوصاً لڑکی والوں کے ایڈریس اور نمبر لینے کے لیے بڑے گیم کھیلتے ہیں۔ وہ بھی انہی جیسے ہوتے ہیں، یہ کار بیچنے والے لوگوں کی طرح کہ نور بھائی میں نے رشتہ کرنا ہے۔ اچھا جی، اپنی پروفائل دیں۔ اس نے پروفائل دے دی مجھے اپنی، بڑا خود کو نیک متقی اور پرہیزگار انسان ظاہر کیا کہ جناب میں تو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو صرف سہارا دینے کے لیے یہ نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ پلیز مجھے نا بس ان لڑکی والوں سے ملوا دیجئے، میں آپ کا عمر بھر شکر گزار رہوں گا، اور نور بھائی آپ کو میں اتنا بڑا انعام دوں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں جناب اس کی باتوں میں آ گیا، پہلے سے میں آ جایا کرتا تھا، اور بڑی بار مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو وہ جناب اس نے مجھے انسپائر کیا، اچھی طرح موٹیویٹ کر دیا۔ میں اس کی باتوں میں آ گیا، یار بندہ بڑا اچھا ہے، صاحب حیثیت بھی ہے، اور ماشاءاللہ گڈ لک بھی ہے، اور ماشاءاللہ یہ اپنا جناب کیا ہے کہ ایک غریب لڑکی کو سہارا دینے کے لیے بیچارہ اس کی ساتھ اچھائی کرنا چاہ رہا ہے۔ تو میں اس کی باتوں میں آ گیا، لڑکی والوں کا ایڈریس دے دیا، نمبر دے دیا کہ چلو جی، ان کو کہہ دیا کہ میرا ایک بھائی ہے، منہ بولا بھائی، تو وہ میرا بھائی جو ہے نا وہ آپ سے رابطہ کرے گا۔ کلائنٹ والی تو بات ہی نہیں ہے، میں تو اس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ کالیں کر کے نا وہ بندے کو اتنا زیادہ موٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ میں پہلے ہو چکا ہوں ایسے بہت سارے فیک کلائنٹس جو رشتے کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے میں جو ہے نا بہت بار میں شکست کھا چکا ہوں۔ تو وہ جناب کیا کریں گے کہ مجھے اس طرح کر کے اچھی طرح انسپائر کیا، لڑکی والوں کا ایڈریس لیا، نمبر لیا، اور اس کے بعد جو لڑکی ہے نا ڈائریکٹ اس سے کسی طرح سے رابطہ کرنا چاہا۔ اگر پہلی بات تو یہ کہ جو خود مختار لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یا پریشان لڑکیاں ہوتی ہیں، طلاق یافتہ بیوہ ہوتی ہیں، وہ اپنے رشتے کے لیے خود ہی بات کر رہی ہوتی ہیں، تو
اگر کوئی خود نہ بھی کرے، کوئی بہن بھائی کر رہا ہے یا والدین کر رہے ہیں، تو ان کو وہ 2 منٹ میں مطمئن کر دیں گے کہ ہم نے رشتہ کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم سیریس ہیں، آپ ہمیں پلیز ہماری ہونے والی بیگم سے رابطہ کروا دیں۔ تو وہ جب رابطہ کروائیں گے نا، رابطہ ان کے ساتھ لڑکی کے ساتھ ہو جائے گا، تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے میٹھے انداز میں لالچ دے کے کہ آپ غریب ہیں۔ اب ظاہر ہے ایسے لوگ، غریب لوگ لڑکیوں کے رشتے جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں، جو فراڈیے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جناب ایسے ہے کہ نا لڑکی کو کہیں گے آپ بہت غریب ہیں، آپ کی دل میں 100 خواہشیں ہیں، ہزاروں آپ کی باتیں ہیں، آپ کی خواہشیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، میں ساری پوری کروں گا۔ اب میں آپ کو کیا، میں آپ کو آئی فون دلوا دوں، آپ کو میں جناب کوئی گفٹ بھیجنا چاہ رہا ہوں، کس ایڈریس پہ بھیجوں، مجھے ایڈریس دیں۔ لڑکی باتوں میں آ جائے گی فون کہ میرے تو نصیب جاگ گئے، اور اس کے بعد اس سے جو تصویریں وغیرہ لیں گے، ویڈیو کال پہ بات کریں گے، اور انتہائی حد سے زیادہ ساری لمٹس کراس کر جائیں گے، اور جناب لڑکی کو کھلونا بنا کے اس کے ساتھ چند دن عیش کر کے، چند دن عیاشی کر کے وہ اس کو چھوڑ جائیں گے۔ 1 روپیہ بھی نہیں بھیجیں گے، کوئی اس لڑکی کو پیسے بھی نہیں بھیجیں گے، کوئی اس کی ہیلپ بھی نہیں کریں گے، اور اس کے غریب والدین کی غربت کا مذاق اڑا کے سائڈ پہ ہو جائیں گے اور کسی اور شکار کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ایسا پہلے بہت بار ہو چکا، میں ایسے دھوکے بہت کھا چکا، اس لیے میں ایسے فراڈیوں لوگوں سے نپٹنے کا ایک ہی طریقہ جانتا ہوں کہ بھائی میری یہ فیس ہے ایڈوانس رجسٹریشن، اگر آپ نے رشتہ کروانا ہے تو یہ آپ کو ایڈوانس دینی ہوگی، تب میں آپ کا رابطہ کرواؤں گا، ورنہ نہیں کرواؤں گا۔ اب اگر میں وہ فیس پہ کچھ بندے نے سیریسلی رشتہ کرنا ہے، وہ بالکل مجھے پیسے بھیجے گا، میری فیس سے انکار نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یار رشتہ کروانا ہے، کہیں نہ یہ بندہ بھاگ رہا ہے نہ میں بھاگ رہا ہوں، تو پیسے تو دینے ہی آگے نہ پیچھے۔ تو جب اگر میں اس کو ایڈوانس فیس دے دوں گا تو یہ بندہ میرے لیے محنت بھی زیادہ کرے گا، مخلصانہ میرے کام پہ توجہ دے گا، اور میرا کام ہو جائے گا۔ اور جس بندے نے رشتہ نہیں کرنا، صرف اس نے یہ ٹائم پاس کرنا ہے اور ایسے کسی شکار کی تاڑ میں ہے، تو وہ بندہ 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ اس طرح میں بھی پریشانیوں سے بچ جاؤں گا، ایک نئے دھوکے سے بچ جاؤں گا، اور لڑکی والے جو میرے کلائنٹس ہیں ان تک بھی ایسا کوئی بھیڑیا نہیں پہنچ پائے گا۔ تو یہ ہے سارا سین۔ میں آپ کو کار کی یہ جو کاروں کی سستی قرآن انداز نہیں کہہ سکتے، جو سستی یہ کاریں دے رہے ہیں، ان سے شروع کر کے میں اپنے کام کی بھی وضاحت آپ کو کر چکا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے سینکڑوں ہزاروں لوگ انشاءاللہ اس فراڈ سے بچ جائیں گے۔ یہ آج کل جناب اس طرح کی اشتہار بازیاں فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چلی ہوئی ہیں، آپ کو اخباروں میں بھی اس طرح کے اشتہار ملیں گے۔ مجھے بھی یہ اخبار جو میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، میں نے ایک اخبار میں یہ اشتہار دیکھا تھا، اور اخبار بھی کوئی للو پنجو نہیں، روزنامہ جنگ، روزنامہ نوائے وقت، اس طرح کے بڑے اخباروں میں جناب مجھے وہ لوگوں کے اشتہار ملے تھے، اور پھر میں جو ذلیل ہوا ان کے پیچھے، اور میں نے جس طرح پیسے برباد کیے، اتنا تو پیسوں کا نہیں جتنا وہ جناب میں نے شرمندگی اٹھائی تھی۔ تو کائنڈلی اس سے بچے رہیے گا، اور میری اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اپنے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، کہ تاکہ نا آپ کی یہ توسط سے کوئی اور بندہ بھی اس فراڈ سے بچ جائے۔ بہت شکریہ جی، میں نور راجپوت آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو بھی اسی طرح کوئی انٹرسٹڈ ٹاپک پہ ہی ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں جی، اللہ حافظ۔